ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف یعنی یہ باتیں کرنے والے کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو۔ اس لیے اول ضروری ہے کہ حد الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلاً کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ مخالفین کی حسد تو کی آگ تو ویسے بھڑک رہی ہے ہمارے خلاف۔ اگر آپس میں بھی ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں تو اس جماعت میں رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ نے فرمایا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسائے کی خبرگیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہمسائے سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہو، بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسائے ہی ہیں، خواہ وہ 100 کوس کے فاصلے پر ہوں۔ بس جب ہم اپنی حالتوں کی اصلاح کر لیں گے تو یقیناً ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا اور آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا صحیح حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ نوآئین بھی اپنی حالتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور قرآن احمدی اور وہ سست احمدی جو اپنے معیاروں کی بلندی کے حصول کو بھول گئے وہ بھی آپ کی بیعت کا حق ادا کرنے والے بنیں، آپ کی بیعت کے مقصود کو پورا کرنے والے ہم بنیں۔ اپنی بعثت کا مقصد اور مخالفین کی مخالفت اور سلسلے کی ترقی کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقوی اور طہارت قائم ہو جائے، وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اور عیسائیوں کے لیے کسر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے، دنیا اس کو بھول جاوے، بالکل بھول جاوے، خدا واحد کی عبادت ہو۔ فرمایا، میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ مخالفین جو ہیں مسلمانوں میں سے خاص طور پر، یہ 2 مقصد ہیں، تقوی قائم کرنا اور توحید کو قائم کرنا، اس کو دیکھ کر بھی یہ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مخالفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نفاق ہے میری طبیعت میں جو میں کام کر رہا ہوں اور اس دنیا کی خواہشات اور گندی زندگی کے لیے ہیں تو اس زہر سے خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر کیا کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ یقین اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا جو حد سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو۔ کذاب کی حالت کے واسطے اس کا کذب بھی کافی ہے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو، پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں، کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو، میرا سلسلہ اگر میری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو خدا تو خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر ایک شخص بھی، فرمایا، اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہو۔
اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات ہم نے سنے کس طرح لوگوں کے دلوں میں خود یہ بات پیدا کر رہا ہے. ایک شخص کو بچپن میں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہا ہے کہ تم امام مہدی کے سپاہی ہو، اور بڑے ہو کر سالوں بعد نوجوانی کی بھی گزر رہی ہے تب جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. بس اس طرح اللہ تعالیٰ خود مددگار پیدا فرما رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے. یہی مطلب ہے اس کا، کب کوئی بھی مدد نہیں کرے گا تو تب بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور یہ سلسلہ کامیاب ہوگا. اور ہمیں اپنی حالتوں کو غور کرنا چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مخالفت کی میں پرواہ نہیں کرتا، میں اس کو بھی اپنے سلسلے کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہوں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی مامور اور خلیفہ دنیا میں آیا ہو اور لوگوں نے چپ چاپ اسے قبول کر لیا ہو. دنیا کی تو عجیب حالت ہے. انسان کیسا ہی صدیق فطرت رکھتا ہو مگر دوسرے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلے کی ترقی فوق العادت ہو رہی ہے. بعض اوقات 400 500 کی فہرستیں آتی ہیں اور 10 15 تو روزانہ درخواستیں بیعت کی آتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ علیحدہ ہیں جو خود یہاں آ کر داخل سلسلہ ہوتے ہیں. اب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی باتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے واقعات میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں اب یہ رو چلائی ہے کہ آپ کی بیعت میں آنے والوں کی تعداد روزانہ بعض اوقات 500 سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہزاروں میں بھی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی بیعت کا اور اس سلسلے میں شامل ہونے کا حق ادا کرنے والے ہوں. آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک نہایت عارفانہ دعا پیش کرتا ہوں جس سے آپ کے دلی درد کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. کثرت زلازل اور تباہیوں کا ذکر ہو رہا تھا مجلس میں آپ کی، اور آج کل بھی آپ دیکھیں اسی طرح تباہیاں آ رہی ہیں. تو فرمایا آپ نے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا جماعت کو محفوظ رکھے اور دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول تھے، اور خدا کی ہستی پر لوگوں کو ایمان پیدا ہو جائے. خواہ کیسے ہی زلزلے پڑیں پر خدا کا چہرہ لوگوں کو ایک دفعہ نظر آ جائے اور اس ہستی پر ایمان قائم ہو جائے. خدا کرے کہ آج کل کی بھی جیسا کہ میں نے کہا کثرت سے جو آفات و تباہیاں ہیں ان کو دیکھ کر دنیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پہچان لے، اور مسلمان بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو شناخت کر کے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنے والے بن جائیں اور توحید کے قیام کا باعث بن جائیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.